وہ چادر چھپائی تھی جب یشوع نے ای پر حملہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو وہ خدا کی پوری کلیسیا پر عذاب آ گیا تھا، ملعون ہو گئی تھی پوری کلیسیا، پوری جماعت۔ تو خدا نے کہا تھا کہ تم سب ملعون ہو چکے ہو، تو وہ جب تک وہ چیز تمہارے درمیان میں سے نہیں نکالی جائے گی تم اپنے دشمنوں سے مار کھاتے رہو گے۔ تو ایسے اگر اس جماعت میں ایسی کوئی کڑوی جڑ پھوٹ پڑی خدا نخواستہ تو ہمیں بہت نقصان ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آپ بالکل صحیح رہیں، خالص نیت سے خدا کی خدمت کریں، کوئی ایسا نہ سمجھے، نہ شاگردوں میں سے، مسیح کے شاگردوں میں سے، نہ میں نہ آپ، کہ آپ اس پیسے سے اپنی ذاتی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے لوگوں کے پیسوں کو استعمال کریں گے۔ ہاں، قناعت کے ساتھ جو حق ہے آپ کا وہ ملے گا۔ جیسے پادری کام کرتا ہے، کہتا ہے چلتے ہوئے بیل کا منہ آپ نہیں باندھ سکتے، بائبل میں لکھا ہے، کیونکہ کچھ چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی۔ کہتا ہے جو کلام کی منادی کرتا ہے اس کو دو چند عزت کے لائق سمجھا جائے۔ یہ بائبل فرماتی ہے، میں نہیں کہہ رہا، حالانکہ میں نے کبھی اس پر بات نہیں کی، لیکن جب بات بنتی ہے تو اس کو بتانا چاہیے کہ یہ چیزیں ہماری کچھ اوبلیگیشنز بھی ہیں، ہمارے کچھ رائٹس ہیں اور کچھ اوبلیگیشنز ہیں۔ رائٹس وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے حق ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں، ان کو ہمیں پورا کرنا پڑے گا، اور کچھ آپ کی اوبلیگیشنز ہوگی وہ آپ کو پوری کرنی پڑے گی۔ تو پھر آگے خدا کی کلیسیا کام کرتی ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے حقوق کو پورا نہ کریں اور آپ کی جو اوبلیگیشنز ہیں وہ آپ پوری نہ کرو، تو ایسے آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا، خدا کی کلیسیا کو نقصان ہوگا بہت۔ تو بہتر ہے کہ ہم سمجھیں ان چیزوں کو۔ ہم بائبل میں سے یہ آیت دیکھتے ہیں کہ جو بھی دینداری سے زندگی گزارنا چاہیں گے وہ سب ستائے جائیں گے، ان کے متعلق ناحق باتیں کی جائیں گی۔ یہ یعقوب 3 باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے۔ یعقوب کا خط 3 باب اس کی 12ویں آیت میں دیکھتے ہیں، یعقوب 3 باب 12 آیت۔ اے میرے بھائیوں، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کھاری چشمہ سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ آگے پڑھیں تو نہیں بس ایک یعنی کہ خدا فرماتا ہے کہ اے میرے بھائیوں، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہوتے ہیں؟ اسی طرح کھاری چشمہ سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ یعنی کہ آپ کو اپنی زندگی بالکل دوسری طرف پھیرنی پڑے گی، یعنی میٹھے پانی کی طرف، یعنی کہ آپ کے اندر سے جو بھی نکلے گا وہ پتہ چلے گا کہ آپ اصل میں کیا ہیں۔ میں بہت التجا کرتا ہوں آپ سب بیٹیوں سے، بہنوں بھائیوں سے، کہ آپ اپنی زندگی کو کلام مقدس اگر آپ پڑھیں گے ڈیلی، روزانہ اگر آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کے اندر جا کے آپ کے دل کی صفائی کر دے گا، بالکل ٹھیک کر دے گا۔ اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر تو بہت ہی مصیبت پڑے گی، یعنی کہ وہی چیزیں نکلیں گی جو ہم روزانہ ڈیلی لائف میں الٹے سیدھے کام کرتے ہیں۔ اور 13ویں آیت ہے، تم میں دانا اور فہیم کون ہے؟ یعنی کون دانا آدمی ہے اور فہم والا کون ہے؟ جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلہ سے اس حلم کے ساتھ، یعنی حلیمی کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی حکمت کسے کہتے ہیں؟ وہ حکمت ہوتا ہے خداوند یسوع مسیح حکمت ہے، خدا کی حکمت ہے، کرنتھیوں 1 باب کے مطابق، کہ جو حکمت ہے وہ خدا کی حکمت، وہ یسوع مسیح خود ہے۔ اگر آپ کے اندر یسوع مسیح آ چکا ہے تو پھر آپ کو نیک چال چلن
آپ خود کریں گے. اور اگر آپ کے ساتھ حلیمی ہے، جب مسیح آپ کے ساتھ ہے تو مسیح حلیم ہے، خود بھی دل کا فروتن ہے، تو آپ بھی حلیم ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اس آدمی کو سخت دیکھتے ہیں، حلیم ہونا وہ پسند نہیں کرتا، تو ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ اس میں یسوع مسیح آ چکا ہے؟ حلیم ہونا پڑے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو جو پادری صاحبان ہیں وہ ایسے ایکٹ کرتے ہیں جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا شہنشاہ بیٹھا ہوا کرسی پر. اگر میں غلط کہتا ہوں تو آپ مجھے کہیں جی آپ بکواس کرتے ہیں، میں کتنی بڑی غلط بات اپنے متعلق کہہ رہا ہوں. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ دنیا کا کوئی اور نمائندہ آ کے بیٹھ گیا، کسی اور مخلوق کا نمائندہ آ کے بیٹھ گیا. آپ میں سے نہیں ہے وہ. میں چاہتا ہوں کہ جب میں وہاں آؤں تو میں زمین پر بیٹھ کر آپ کے ساتھ کلام کروں، نہ کہ صوفہ سیٹ ادھر کر رکھوں اور خود صوفہ پر بیٹھوں اور آپ کو زمین پر بٹھاؤں. میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا، میرا دل مجھے یہ نہیں سکھاتا کہ میں ایسے کروں. لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو. یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے آتی ہے، بلکہ دنوی اور نفسانی اور شیطانی ہے. اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام بھی ہوتا ہے. مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے، یعنی خداوند خدا آتا ہے آپ کے زندگی میں، اول تو وہ پاک ہوتی ہے کیونکہ وہ خداوند خدا ہے، اس لیے وہ پاک ہے. پھر ملنسار، حلیم اور تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی، بے طرفدار اور بے ریا ہوتی ہے، اور صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے. یعنی کہ اچھے پھلوں سے وہ لدی ہوتی ہے جو حکمت اوپر سے آتی ہے. اور جب وہ آپ اس کی زندگی پر غور کرتے ہیں کسی بھی انسان کی، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مسیح اس کے اندر ہے یا نہیں ہے. چاہے وہ خادم ہے، چاہے وہ کلیسیا کا عام فرد ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی کام سے کام یہ کوئی گڑبڑی ہے، لگتی ہے یار ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو عام جو غیر قوم ہے وہ ان سے اچھے ہیں کئی لوگوں سے. تو یہ ایسی بات ہے، یہ اس کو ہمیں پرکھنے کی روح لینی چاہیے. جیسے وہ عاشر بھائی نے کہا تھا، وہ بیٹا بھائی یوتام کا، تو اس نے کہا تھا کہ پرکھنے کی روح ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو وہ اچھی چیز ہے، چرچ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پرکھ کی روح ہوں آپ کے پاس، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون خداوند کا بندہ اور کون نہیں ہے. منٹوں میں پتہ چل جانا چاہیے. مجھے میرا پورا یقین ہے 100% کہ جو شاگرد مسیح کے تیار ہوئے ہیں یہاں جتنے بھی ہوئے ہیں، وہ سب ان کے پاس پرکھ کی روح ہے. وہ ایک سیکنڈ میں پتہ کر لیتے ہیں کہ اگلا بندہ خداوند کی طرف سے ہے یا وہ خود اپنے آپ کو اس نے خدا کا بندہ بنایا ہوا ہے. تو میں ان پر بہت فخر کرتا ہوں، ان بچوں پر جنہوں نے اپنی زندگی خداوند کو دی ہے، اور جو شاگرد بن رہے ہیں اور جو شاگرد ابھی تک نہیں بنے، مہربانی سے اپنے نام لکھوا دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنے شاگرد بنے ہیں. یہ اپنے اعداد و شمار کے لیے ہم کر رہے ہیں، اس کا کسی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کسی کے ساتھ ابھی تک ہمارا کوئی الحاق نہیں ہے سوائے ہماری یہ تنظیم ہے جو اپوسٹولک فاؤنڈیشن منسٹری کا. خداوند اپنے مقدس کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند برکت بخشے. خدا کا شکر ہو. آمین.